قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کا پروردگار سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور میرا نبی سب سے زیادہ پیار اپنی محبوبہ زوجہ تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ سے کرتے ہیں۔ صدیقہ کائنات، پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی کہ انڈیا کے اندر ایک فلم بن رہی ہے جو میری اور تیری امی جان کی زندگی پر بنائی جا رہی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ آخر کافر کو اتنی جرت کیوں ہوئی کہ وہ میرے نبی کے گھرانے پر نظر اٹھا کر کے دیکھے، میرے نبی کی عزت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، تو معلوم یہ پڑا کہ جب پاکستان کے اندر تیری اور میری امی جان کی عزت محفوظ نہیں، گلی کوچوں چرستوں کے اندر جب وہ کالا کالی زبان والا تیری اور میری امی جان کو گالی دیتا ہوا سر عام نظر آتا ہے اور تو کانوں پر انگلیاں رکھ کر کے گزر جاتا ہے، حضرات گرامی قدر نہیں، ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اور آؤ میں مختصر وقت کے اندر، کیونکہ مجھے آگے سیالکوٹ جانا ہے، میں تیری اور میری امی جان کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، صدیقہ کائنات کی شان، عتیقہ کائنات کی شان، عفیفہ کائنات کی شان، عالمہ کائنات کی شان، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ارے دیکھئے تو صحیح نا، انسان پہچانا جاتا ہے خاندان سے، خاندان اونچا ہو انسان بھی اونچا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ دیکھئے نا صدیقہ کائنات کا خاندان دیکھئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا جان حضرت ابو بکر بھی میرے نبی کے صحابی، آپ کے دادا ابو قحافہ بھی میرے نبی کے صحابی، آپ کے بھائی جان عبد الرحمن بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ کی اماں ام رومان بھی میرے نبی کی صحابیہ ہیں، آپ کی بہن اسماء بھی میرے نبی کی صحابیہ ہیں، اور خود محبوب خدا کی محبوبہ ہیں، خود میرے نبی کی عزت ہیں، میرے نبی کا وقار ہے، میرے نبی کی عزت ہے، میرے نبی کا لباس ہے، میرے نبی کی زوجہ ہیں، میرے نبی کی محبوبہ ہے۔ اور رشتہ ہوا تو ہوا کیسے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اے عائش انی اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، عائشہ تجھے پتا ہے تیرا اور میرا رشتہ ہوا تو کیسے ہوا؟ میں رات کو سویا ہوا، جبریل آیا، تیری تصویر لے کر کے آیا، ریشم کے ایک رومال کے اندر سبز رنگ کے رومال میں تیری تصویر لے کر کے آیا، اور آ کر کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا، کائنات کے پروردگار نے آرڈر کر دیا ہے۔ رات گزر گئی، جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا، تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا۔ میں نے کہا اگر رب کا حکم ہوگا میرا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر جب تیرا اور میرا نکاح ہو گیا، میں نے نگاہ اٹھا کر کے جب تیرے چہرے پر ڈالی تو مجھے وہی چہرہ نظر آیا جس چہرے کی تصویر لے کر کے جبریل آسمانوں سے آیا۔ ایک مرتبہ نہیں آیا، دو مرتبہ نہیں آیا، تین مرتبہ آیا ہے۔ او مرید کے باسیو، مجھے کہنے دیجئے نا، کائنات کے پروردگار نے صدیقہ کائنات کے رشتے کا انتخاب کیا۔ آج کے رشتے کا انتخاب کرے تو بابا کرتے، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کا نانا کرتے، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کا دادا کرتے، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کے اساتذہ کرتے، لیکن میں قربان جاؤں اپنی امی جان پر جن کے رشتے کا انتخاب بھی کیے تو کائنات کے پروردگار نے کیے، اور انتخاب کیا ہے، انتخاب لاجواب کیے، ایسا دلہا تلاش کیے
ایسا لاڑا تلاش کیے جس جیسا لاڑا دنیا میں دوسرا آیا ہی کوئی نہیں ہے، جس لاڑے کو دیکھ کر کے جبریل نے بھی کہا تھا اے اللہ کے پاک پیغمبر قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں زمین و زمان کو دیکھ آیا ہوں، میں کون و مکان کو دیکھ آیا ہوں، میں شمس و قمر کو دیکھ آیا ہوں، میں بر و بحر کو دیکھ آیا ہوں، زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھ آیا ہوں، میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، اور میں نے اسے بھی دیکھا ہے جس کے دیکھنے والوں نے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میں نے حسن یوسف بھی دیکھا ہے، حسن ابراہیم بھی دیکھا ہے، حسن موسیٰ بھی دیکھا ہے، ساری کائنات کا حسن دیکھ آیا ہوں، ساری کائنات کا جمال دیکھ آیا ہوں، میں ساری کائنات کا شباب دیکھ آیا ہوں، لیکن اے اللہ کے پاک پیغمبر جب جبریل کی نگاہیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے جبریل کہنے پر مجبور ہے لم ارا احسن منکا، او میرا سوہنا نبی آپ جیسا حسین جبریل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل جبریل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا با کمال جبریل کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں کائنات کے پروردگار نے بھی کہا ہوگا او جبریل تو میرے نبی جیسا حسین دیکھتا کیسے؟ میں نے اپنے نبی جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب، صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب، مسلک اہل حدیث۔ جس لاڑے کا انتخاب اللہ نے کیا اس جیسا لاڑا دنیا میں آیا؟ اونچی بولو آیا، ذرا اونچی بولو آیا؟ نہیں آیا۔ اور کیا نام ہے تیری اور میری امی جان کے لاڑے کا نام کیا ہے؟ محمد۔ سبحان اللہ، کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد، سبحان اللہ۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے گا، میں اپنے قائد سے اپنے بھائی سے اجازت لیتا ہوا کیونکہ کافی دیر سے منتظر ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آؤ سنو نا، پھر محمد کہتے کسے ہیں؟ جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف فلکی کریں، جس کی تعریف فرشی کریں، جس کی تعریف فرشتے کریں، جس کی تعریف جنات کریں، جس کی تعریف انسان کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے۔ پورے کا پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان کو بیان کرتے، اسی لیے تو میری امی جان نے کہا کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن تیرے اور میری امی جان کی، تیرے اور میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر بھی پکار اٹھا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یا ایہا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایہا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایہا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایہا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی
अल्लामुहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। आका कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, हर सिमत दरूदों की सलामों की है लड़ियां, गलियों में बाजारों में तेरे नाम का चर्चा, गिल्मा में मलाइक में हूरों में महल में जन्नत के नज़ारों में तेरे नाम का चर्चा, शुअरा में खतीबों में अदीबों में अदब में सब नक्श नगारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाएं, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। फाराम की चोटी पे वो अल्लाह के बुरहान है, लाखों में हजारों में तेरे नाम का चर्चा। फाराम की चोटी पे वो अल्लाह के बुरहान है, लाखों में हजारों में तेरे नाम का चर्चा है। सफा और मरवा और गारे हिरा में, मक्के में मदीने में तेरे नाम का चर्चा। मस्जिद हो के मेहराब, मिंबर हो के मुसल्ला, हमको मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा। अबू बकर में, उमर में, उस्मान में, अली में, आका तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा। तखसीस है असहाब में इन चारों की, वरना आका सारे तेरे यारों में तेरे नाम का चर्चा। फरूकी तेरे अशार में वजदान अजब है, मोमिन के है नारों में तेरे नाम का चर्चा। शाने सहाबा, शाने सहाबा, जेड़ा जेड़ा सहाबा ना प्यार करता हाथ चुक के कवे शाने सहाबा, मुकामे सहाबा, शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने हजरत उमर फारूक, शाने हजरत अली, शाने हजरत उस्मान, हजरत मौलाना वकास अहमद फरूकी साहब। आइए हजरात आखिरी बात सुनिए, मैं तो यहीं पर अटक गया। मैं तो यूं समझता हूँ, शायद आप भी समझते हो कि इससे बढ़कर शान कोई नहीं कि जो दुल्हा अल्लाह ने अता किया है, जिसकी इज्जत अल्लाह ने बनाया है, जब उन जैसा सानी कोई नहीं, बोलो उन जैसा जब सानी कोई नहीं, तो फिर मुक जाती है बात। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तू मौजूद है हुजरा में, लेकिन देख तो सही, नहादा जिब्रील, ये जिब्रील खड़ा है, युकरिउक सलामा, फरिश्तों का सरदार जिब्रील तुझे सलाम पेश करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आइए ना आखिरी बात अर्ज करूं, जब तेरी और मेरी अम्मी जान पर तोहमत लगी, तोहमत लगी, तोहमत लगी है, मेरे नबी बड़े परेशान हैं। 30 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए हैं, वही आ नहीं रही है। मेरे कभी नबी कभी किसी से मशवरा करते हैं, कभी किसी से मशवरा करते हैं। हजरत मौला अली से मशवरा किया, आप अर्ज करते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर आप निकाह और कर लीजिए, और एक मशवरा कायनात के सुहने पैगंबर ने हजरत फारूक आजम से भी किया है। सुबहान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं इस मशवरे पर भी। हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं ए अल्लाह के पाक पैगंबर, मेरे नबी फरमाते हैं उमर यार तू बताना तेरी क्या राय है मेरी ज़ौजा आयशा के बारे में। हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं ए अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं अपनी राय तो बाद में दूंगा, पहले आप बताइए ना आपका निकाह सिद्दीक़ा कायनात के साथ क्या मैंने करवाया था? कहा नहीं। अबू बकर ने करवाया? कहा नहीं। उस्मान गनी ने करवाया? कहा नहीं। बल्कि जिब्रील तस्वीर लेकर के आया था, मेरा निकाह सिद्दीक़ा कायनात के साथ अर्शों पे रब रहमान ने करवाया था। हजरत फारूक आजम का ईमान बोला और बोल करके अर्ज करते हैं ए अल्लाह के पाक पैगंबर, अगर आपका निकाह कायनात के परवरदिगार के हुक्म के साथ हुआ है, फिर फारूक आजम का ईमान गवाही देता है कि जो कायनात का परवरदिगार आपके जिस्म अतहर पर गंदी मक्खी को नहीं बैठने देता, वो आपके बिस्तर अतहर पर गलत औरत को भी नहीं आने दे सकता, क्योंकि गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हुआ करती हैं, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हुआ करती हैं। और मेरा नबी पाक, मेरे नबी का पसीना पाक, मेरा नबी पाक, मेरे नबी का लिबास पाक, मेरा नबी पाक
پاک، میرے نبی کا کھانا پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا مصلی پاک. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. حضرت عمر میرے نبی سے گفتگو کر رہے ہیں. کائنات کے پروردگار نے جبریل کو آواز دی اور جبریل جا جا جلدی زمین پر چلا جا. جبریل نے ہاتھ باندھ کر کے عرض کیا ہوگا اے اللہ کے پاک، اے کائنات کے پروردگار، مجھے کوئی پیغام دیجئے، مجھے قرآن کی کوئی آیت دیجئے تو لے کر کے میں زمین پر جاؤں. کائنات کے پروردگار نے کہا ہوگا اور جبریل زمین پر چلا جا، جو عمر گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. رب کعبہ کی قسم ہے یہی الفاظ کائنات کے پروردگار نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کا شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ؟ دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، جن کو رب نے بنا کر پسند کر لیا. امی عائشہ کو وہ مجتبہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی، نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا. اور آئیے آخری 1 منٹ میں جو اہم پیغام